السلام علیکم دوستو۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک امان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ سچے رب پر قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ امان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئی، ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا۔ اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک عورت پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد تھی۔ پیارے دوستو، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد تھی، اور یہ ریان ولید وہی بادشاہ تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت حسین و جمیل خاتون تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ پھر دوستو، فرعون کو حکومت اور سلطنت و مال و دولت کی کثرت تھی اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا اور معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا رہا، وقت تیز رفتاری سے گزرتا رہا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں گزرتے گئے اور ہفتے دنوں میں گزرتے جا رہے تھے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کے لیے بلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر ٹلے رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور اس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بادشاہوں اور جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سے جایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مبعوث ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اللہ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی تشریف لا چکے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جاہو جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں نے فرعون کے عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں۔ سانپ بن کر پورے محل میدان کے اندر دوڑنے لگے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنا عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق و شان کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم و شان معجزے اور جادوگروں کے ایمان کی خبر حضرت آسیہ کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم خدائی کے دعوے دار کرنے والے بدبخت حکمران کی بیوی تھیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا، ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے گا، ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر قربان کر کے سب کچھ اللہ کے ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناقابل برداشت لگنے لگے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت بیان کی کہ آخر کار وہ کس کو خدا مانتی ہے۔ فرعون اس سے کہنے لگا، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو کر کی خادمہ کو اور اس کی معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کو بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد بھی فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے تمام ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتے ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان سنانے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی سے اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا
اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ لے ڈوبی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہے، میں تو اس خدا واحد لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا، ان کو دھمکی بھی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے والدین نے ان کو تنہائی کے اندر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا، وہ اس لیے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کی طرف، سورج کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے پر چکی کا بھارا بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے بعد بھی آپ کا ایمان مزید اضافہ ہوا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تر تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے سے کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایمان افروز ایمان کو تازہ کرنے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کی ہر حصے کو کاٹ بھی دے تب بھی میرا عشق میرے اللہ کی ذات میں بڑھتا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ سے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ کہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دلے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہیں تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اگر یہ ایمان سے پھر جائے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے کہ جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے بعد جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہا تھا، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی مقرر فرما دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سایہ کیے رکھتے تھے۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی،
اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔